ذرا سوچئے، کوئی ووٹ ڈالنے جائے اور اسے پتہ چلے کہ ووٹر لسٹ میں اس کا نام ہی نہیں ہے، گویا اس کا وجود ہی نہیں مانا جا رہا۔ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں، مغربی بنگال میں لاکھوں لوگوں کے لیے یہ ایک تلخ حقیقت بن رہی ہے۔ 2026 کے انتخابات سے پہلے ان کے نام پراسرار طور پر لسٹوں سے غائب ہو گئے ہیں۔ تو آخر یہ سب ہو کیسے رہا ہے؟ آئیے اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے 2 اپریل 2026 سے۔ مالدہ میں ایک ہائی وے بند ہے اور غصے میں بھرے عام شہری، جن سے ان کا ووٹ کا حق چھین لیا گیا ہے، انتخابی عملے کو یرغمال بنائے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ کوئی پیشہ ور مجرم نہیں تھے، یہ تو وہ عام لوگ تھے جنہیں مایوسی نے اس نہج پر پہنچا دیا۔ اور ذرائع بھی یہی بتاتے ہیں کہ یہ بالکل عام شہری تھے، استاذہ، کسان، دکاندار، جن کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں تھا۔ انہیں اتنا بڑا قدم اس لیے اٹھانا پڑا کیونکہ ان کا سب سے بنیادی جمہوری حق یعنی ووٹ ڈالنے کا حق ان سے چھین لیا گیا تھا۔ مالدہ کا یہ واقعہ تو صرف ایک چنگاری تھی، اصل میں یہ اس آگ کی علامت ہے جو پوری ریاست میں ایک متنازع ووٹر لسٹ اپ ڈیٹ کی وجہ سے بھڑک رہی تھی اور اس نے لاکھوں لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ آخر کتنا بڑا ہے؟ چلیں ذرا اعداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں، اور سچ کہوں تو یہ اعداد و شمار واقعی چونکا دینے والے ہیں۔ ذرائع کے مطابق کوئی 1-2 لاکھ نہیں، پورے 61 لاکھ نام ووٹر لسٹ سے سیدھا ڈیلیٹ کر دیا گئے ہیں، غائب۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی، مزید 60 لاکھ لوگوں کو ایک نئی بالکل عجیب کیٹیگری میں ڈال دیا گیا ہے، مشتبہ ووٹر۔ مطلب ان کا ووٹ ڈالنے کا حق بھی ایک طرح سے مولک ہے۔ اگر کل ملا کر دیکھیں تو ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مغربی بنگال میں ہر 6 میں سے 1 ووٹر اس پورے نظر ثانی کے عمل سے کسی نہ کسی طرح متاثر ہوا ہے، ہر 6 میں سے 1۔ تو آخر اتنے بڑے پیمانے پر یہ سب ہوا کیسے؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ ذرائع کے مطابق اس پورے بحران کی جڑ میں ایک ایسا سافٹ ویئر الگوریدم ہے جسے ٹیسٹ ہی نہیں کیا گیا تھا۔ اور یہ جو مشتبہ کیٹیگری ہے نا، یہ بھی بڑی دلچسپ چیز ہے۔ 1952 سے لے کر آج تک 13 بار ووٹر لسٹوں پر نظر ثانی ہوئی، لیکن یہ کیٹیگری پہلے کبھی موجود نہیں تھی۔ اور یہ الگوریدم لوگوں کو نشان زد کیوں کر رہا تھا؟ وجوہات سن کر حیرانی ہوتی ہے۔ نام کے ہجے میں ذرا سا فرق، جیسے مونڈل کی جگہ مونڈول لکھا ہو، ریکارڈ میں جنس کی غلطی ہو، یا باپ بیٹے کی عمر میں 15 سال سے کم یا 45 سال سے زیادہ کا فرق ہو۔ اب یہ ایسی چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں جو ہندوستان جیسے ملک میں عام سی بات ہے، لیکن یہاں یہ لوگوں سے ان کا ووٹ کا حق چھیننے کی وجہ بن گئی۔ اور سب سے حیران کن بات، ذریعہ بتاتا ہے کہ اس سافٹ ویئر کو اس کی ایکیوریسی چیک کیے بغیر ہی استعمال میں لے آیا گیا۔ ایک موقع پر تو ایک خرابی کی وجہ سے ریاست کے تمام 7 کروڑ ووٹرز کو ہی مشتبہ قرار دے دیا گیا تھا۔ اچھا، سرکاری طور پر تو یہ کہا گیا کہ اس پورے عمل کا مقصد غیر قانونی تارکین وطن کو ووٹر لسٹ سے ہٹانا ہے، لیکن ذرائع کے مطابق جب ہم ڈیٹا کو دیکھتے ہیں تو ایک بالکل مختلف اور کافی پریشان کن تصویر سامنے آتی ہے۔ ذریعہ یہ الزام لگاتا ہے کہ ڈیٹا کچھ اور ہی کہانی سنا رہا ہے۔ جن علاقوں کو مبینہ طور پر ٹارگٹ کیا جانا تھا، وہاں تو شرح سب سے کم ہے، جبکہ ہندو مہاجر برادریوں کے علاقوں میں ووٹرز کو نشان زد کرنے کی شرح ریاستی اوسط سے تقریباً دگنی ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے رانی نگر حلقے کی یہ مثال دیکھیں۔ ایک ہی علاقے میں ایک ہی قانون کے تحت ہندو اکثریتی بوتھ پر صرف 3% ووٹر فلیگ ہوئے، جبکہ مسلم اکثریتی بوتھ پر یہی تعداد 58% تک پہنچ گئی۔ یہ اعداد و شمار ایک واضح پیٹرن دکھا رہے ہیں۔ اور یہ بھی مت سمجھیں کہ اس سے صرف غریب یا ان پڑھ لوگ ہی متاثر ہوئے۔ اس الگوریتھم نے کسی کو نہیں بخشا۔ جنگ کے ہیروز، ریٹائرڈ جج، ورلڈ کپ جیتنے والے کرکٹرز اور یہاں تک کہ خود اس عمل کو چلانے والے سرکاری اہلکار بھی اس کی زد میں آ گئے۔ ذریعہ یہاں ایک 2 طرفہ حکمت عملی کا الزام بھی لگاتا ہے۔ ایک طرف تو اس ناقص الگوریدم کے ذریعے حقیقی ووٹرز کو ڈیلیٹ کیا جا رہا تھا، اور دوسری طرف مبینہ طور پر غیر قانونی طریقے سے نئے ووٹرز کو لسٹ میں شامل کرنے کی کوششیں بھی جاری تھیں۔ تو یہ حکمت عملی 2 حصوں میں کام کر رہی تھی۔ پہلا، حقیقی ووٹرز کو ہٹانا، اور دوسرا، مبینہ طور پر دوسری ریاستوں سے لوگوں کو نئے ووٹر کے طور پر شامل کرنا۔ اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ یہ انتخابی فہرست میں ایک منظم طریقے سے کی جانے والی ہیرا پھیری ہے۔ اور اس پورے عمل میں شفافیت کا بھی فقدان نظر آتا ہے۔
ذریعہ کہتا ہے کہ سرکاری کاغذات کی کمی ہے اور الزام یہ ہے کہ اہم ہدایات سرکاری چینلز کے بجائے واٹس ایپ جیسے غیر رسمی طریقوں سے دی جا رہی تھیں۔ تو ان سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس سب کا جمہوریت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اثر یہ ہے کہ متاثرہ ووٹرز کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ مغربی بنگال کے انتخابات کا رخ مکمل طور پر بدل سکتی ہے۔ ذرا اس بات پر غور کریں، ریاست کی 294 نشستوں میں سے 234 پر حذف شدہ یا مشتبہ ووٹرز کی تعداد پچھلے الیکشن میں جیت کے فرق سے کہیں زیادہ ہے۔ اور یہ جو 61 لاکھ ووٹرز ڈیلیٹ ہوئے ہیں، یہ تعداد 2021 کے ریاستی انتخابات میں حکمران جماعت کی جیت کے 60 لاکھ ووٹوں کے مارجن کے تقریباً برابر ہے۔ یہ شماریاتی اتفاق، جیسا کہ ذریعہ اسے کہتا ہے، بہت سنگین سوالات اٹھاتا ہے۔ ویسے ایک بات ہے، 99% لوگ سبسکرائب نہیں کرتے، اب ان میں سے مت بننا، سبسکرائب ضرور کرنا۔ خیر، اسی لیے ذریعہ شہریوں سے فوری ایکشن لینے کا مطالبہ کرتا ہے۔ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جائیں اور اپنا نام چیک کریں۔ اگر نام غائب ہے تو اپنے حق کے لیے آن لائن اور آف لائن دونوں طریقوں سے اپیل دائر کریں۔ اور آخر میں یہ ہمیں ایک بہت بنیادی سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر ایک غیر آزمودہ الگوریدم اور ایک خفیہ عمل یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون ووٹ دے گا اور کون نہیں، تو پھر جمہوریت کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ اس تجزیے میں شامل ہونے کے لیے شکریہ۔